اللهم صل علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین ان المتقین فی جنات وعیون واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بکرۃ واصیلا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے عنوان سماعت فرمایا، ہندوستان میں دعوت حق امت کا فرض منصبی۔ عزیزوں اور دوستو، جس ملک میں میں اور آپ اس وقت سانس لے رہے ہیں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں اور اس کی عنایات ہم پر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھے وسائل بھی ہم کو یہاں پر عطا کیے ہیں، بہت ہی خوشگوار ماحول بھی ہم کو عطا کیا ہے۔ اور ہندوستان کے مسلمانوں کو خصوصاً کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے جو مواقع اس وقت فراہم ہیں یا موجود ہیں، اس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے استعمال کے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی ہمارے لیے اسوہ ہو سکتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے اور مدینے کے مختلف ادوار میں حالات جیسے کچھ بھی رہے، مختلف حالات میں آپ نے اپنے کام کو یا اپنے فرض منصبی کو جس طریقے سے انجام دیا ہے، اس کا ایک نقشہ اگر ہمارے ذہن میں بن جائے تو وہ نقشہ ہمارے اپنے حالات میں، اپنے ملک کی حالات کے اعتبار سے، ہمارے اپنے حالات کے اعتبار سے، ہمارے سراؤنڈنگز کے اعتبار سے اس پر غور و فکر کر کے ہم کسی ایک ایسے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں جس سے ہم یہاں پر اللہ کے دین کا جو فرض منصبی اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیا ہے، اس کا ہم حق ادا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں جس آیت کی تلاوت کی، یہ سورہ فتح کی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی نصرت و حمایت کرو اور اس کی توقیر و تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرض منصبی تھا، ایک طرف یہ آیت اس کی طرف اشارہ کرتی ہے، دوسری طرف نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے پہنچنے کے بعد جن تک یہ بات، یہ پیغام جو پہنچ گیا ہے، ان کا فرض منصبی بھی بتایا گیا کہ وہ کیا کریں۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی یہ تھا کہ آپ حق کی گواہی دیں۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ جس چیز کو آدمی جانتا ہے، جس کے بارے میں اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور پورے اطمینان قلب کے ساتھ لوگوں کو یہ بتایا کہ حقیقت میں حق یہی ہے۔ تو اس حیثیت سے انسانوں کے سامنے گواہی دینے کی اصل ذمہ داری نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی، جس کو قرآن مجید نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم نے آپ کو روانہ ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ شاہد بنیں، گواہ بنیں۔ اور دوسری بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور اطاعت پر
خوشخبری دینے والے بنے. یعنی جو لوگ بھی آپ کے اس گواہی پر، آپ کے اس پیغام پر، جو آپ نے اللہ کی طرف سے جو آپ کو ریسیو ہوا تھا، اس کو جن لوگوں تک آپ نے پہنچایا ہے، اس پر جو لوگ اطاعت کر لیتے ہیں، اس پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، ان کو آپ خوشخبریاں سنائیے، جنت کی بشارتیں دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی طرف اشارہ کیجیے کہ وہ یہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں تم کو یہ سب چیزیں حاصل ہوں گی. پھر دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ وہ نذیرہ، کہ آپ کو ایک نذیر ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا گیا. ڈرانے والے سے مراد یہ ہے کہ جو پیغام میں نے تم کو پہنچایا اس کے نہ ماننے پر، اس کی نافرمانی پر، اس کے جھٹلانے پر تم یوں ہی چھوڑ دیے نہیں جاؤ گے، بلکہ اس کے پیچھے تم کو سزا ہوگی. دنیا میں بھی تم ناکام ہوگے اور آخرت میں بھی تم ناکام ہوگے، اور بڑے ہولناک دن کے عذاب سے تم اپنے آپ کو بچا نہ پاؤ گے جب تک کہ میری اس دعوت کو قبول نہ کرو. تو اس حیثیت سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف شہادت دی، دوسری طرف بشارت دی، تیسری طرف جو نہ ماننے والوں کو ڈرایا. اور اسی بات کو ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے فرمایا. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آیت مبارکہ اس کے آپ کے فرض میں منصبی کو اور تھوڑا کھولتی ہے. پہلی اس آیت میں یہ بات ہوئی تھی کہ جو آپ کے سامنے موجود ہیں ان تک آپ اس بات کو پہنچا دیجئے، جو اس کو قبول کر لے اس کو خوشخبری دیجئے، جو اس کا انکار کرے ان کو ڈرائیے. اور اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ آپ کے بعد قیامت تک کے آنے والے جتنے انسان، جتنی نسلیں آئیں گی، جتنی قومیں آئیں گی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر کے کہ معلوم یہ ہوا کہ آپ کا جو پیغام حق ہے وہ صرف مکہ اور مدینہ کی حد تک محدود نہیں، بلکہ تمام آنے والی نسلیں اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسان. تو اس حیثیت سے آپ کا فرض منصبی پھیل کر کے یہ ہوتا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کی نجات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے متعلق ہے. اگر اس پیغام کو جن لوگوں نے بھی قبول کیا، جس نسل نے بھی قبول کیا، جس علاقے کے لوگوں نے بھی قبول کیا، جس ملک کے لوگوں نے بھی قبول کیا، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشارتیں ہیں. دنیا میں بھی وہ کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی جنت کی بشارتیں ان کو ملیں. جن جن لوگوں نے اس کی دعوت کو جھٹلائیں گے، جو لوگ یہ بات نہیں مانیں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، وہ تباہی سے نہ اس دنیا میں وہ بچ سکتے ہیں نہ آخرت میں وہ بچ سکتے ہیں. تو اس حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے کام کو جو پھیلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ایک طرف یہ کہ آپ کے سامنے والے، دوسرا ہے کہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگ. اس حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض منصبی کو بہت ہی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیا. آپ پوری سیرت کا گہرائی سے اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات کا اندازہ ہوگا کہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ جس دن قرآن مجید کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق کے نازل ہونے سے لے کر کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی موقع ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے یہ کام نہ کیا. ہر حیثیت سے آپ نے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کی یہ ذمہ داری بتائی گئی کہ اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیغام کو لے کر آئے ہیں اس میں سب سے پہلا کام تمہارا کیا ہوگا کہ آپ ان کی نصرت و حمایت کریں. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کے کام میں آپ کا ساتھ دیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے وقت سے ہر چیز کو اس کے پیچھے لگائیں تاکہ وہ کام پھلے پھولے. پھر دوسری بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ قدر، وہ منزلت کو محسوس کریں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، کوئی اتفاقی امر نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی مہربانی اور رحم ہے
کہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور ایسے اصول اور طریقے بتانے کے لیے جس سے اس دنیا کے اندر وہ کامیاب ہو سکے، جس سے وہ اس دنیا کے بعد کی زندگی میں کامیاب ہو سکے، اگر آپ نہ آتے یا تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ جن لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے وہ کیا کر رہے ہیں۔ کتنے پتھروں کو انہوں نے خدا بنایا، کتنے درختوں کو انہوں نے خدا بنایا، ہر وہ چیز جس میں نفع پہنچاتی اس کو خدا بنایا، ہر وہ چیز ان کو جو نقصان پہنچاتی اس کو خدا بنایا۔ کس کو خدا نہ بنایا؟ کس کے در پر وہ نہیں گئے؟ کیا کچھ نہیں کرتے اپنی نجات اور مکتی کے لیے لوگ؟ یہ سب سے چھٹکارا اگر ہو سکتا ہے تو صرف ایک چیز اس چیز کے اندر ہے کہ آپ کے لائے ہوئے پیغام کو تسلیم کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی ایک تو قدر بھی کریں اور اس کی عظمت کو بھی ابھاریں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کہ ایسی عظیم چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کو دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و احترام کریں، آپ کا اکرام کریں۔ آپ کا توقیر و اکرام کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں تو یہ تھا کہ آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کیا جائے، آپ جب تک کہ گھر سے باہر نہ نکلے انتظار کیا جائے، اور آپ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر عمل کے اندر پوری عزت و احترام کے ساتھ گفتگو کرے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن آپ کے بعد، اس دنیا سے گزرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام بھی ہم کو ملے، اس پیغام کا وہی مقام ہے جو آپ کی موجودگی میں تھا۔ کہ کئی بات آپ کو مل جائے کہ یہ اتھینٹک ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئی ہے، تو اس کے بعد اپنی زبانیں بند ہونی چاہیے۔ اس کے بعد مزید انسان کلام نہ کرے، اس کے بعد پھر اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے، بلکہ اس کے سامنے 100% سرنڈر ہو جائے، اس کا احترام کرے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ سب بھی ہو بکرتم و اصیلا، کہ صبح و شام اس کی تسبیح کریں۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بلند ہو، کہ دنیا میں کسی اور کی جے کار نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی جے ہو، اس کے سوا کسی اور کے قانون کو نہ چلے، صرف اللہ کا قانون چلے، اس کے سوا کسی اور کی بات کو وہ وزن نہ ملے جو اللہ کے بات کو وزن ملتا ہے۔ پھر صبح و شام اس کو یاد کرتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مقصد کو اپنے دل و جان سے اپنی زندگی کا سرمایہ حیات بنائیں۔ یہ ایک دن دو دن کا کام نہیں ہے کہ آپ نے آپ کے پیغام کو سنا، کچھ احترام کیا، کچھ تسبیح کی اور اس کے بعد بے فکر ہو گئے جنت مل جائے گی، ایسا نہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام اس دنیا میں 23 سال کے پیغمبرانہ زندگی میں آپ نے کیا ہے، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، یہ کیفیت اس کے اندر پیدا کریں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید یوں ہی نازل نہیں کیا ہے، ہمارے کتاب کے نازل کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے نکالیں اور روشنی میں لائیں ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے کی طرف جو غالب اور ستودہ صفات ہے۔ یہ ہے وہ اصل کام جو پوری امت مسلمہ کو انجام دینا ہے۔ یہ ہے وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے سے کیا تھا، اسی کام کو قیامت تک کے کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظلمات کئی ہو سکتے ہیں، نور ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من الظلمات الی النور، ظلمات کو جمع کے صیغے میں استعمال کیا گیا اور نور کو اکھیرا استعمال کیا گیا، اور بتایا کہ ظلمات بہت سکتی ہیں۔ کیا ظلمات ہو سکتی ہیں؟ کیا اندھیرے ہو سکتے ہیں؟ وہ اندھیرے یہ ہیں کہ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، الحاد کا اندھیرا، عقیدے کی ظلمت، اخلاق کی ظلمت اور معاملات کی ظلمت۔ نہ جانے کتنے اندھیرے ہیں جو انسان بھٹک رہا ہے، کن کن مسائل کے اندر انسان اس دنیا میں گزر رہا ہے۔ اور قرآن مجید کا اصل کام کیا ہے؟ اس کتاب کو ایمان لانے والے، ماننے والوں کا اصل کام کیا ہے؟ ان کا اصل کام کیا ہے کہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی روشنی میں لائیں۔ بہت سی جہالت دنیا کے اندر پھیلی ہوئی، ہر وہ چیز جو اسلام کے علاوہ اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری جہالت ہے۔ اس جہالت سے انسانوں کو نکالے اور اسلام کی روشنی میں لوگوں کو داخل کرے۔
دوسرا ہے کہ لوگوں کے اندر مختلف قسم کے غم ہیں، اور کئی غموں کے اندر انسان زندگی گزار رہا ہے، اس کو انسان کو سکون میسر نہیں ہے، سکون کی تلاش میں کبھی ننگے پیر نکل رہا ہے، کبھی کپڑے اتار رہا ہے، کبھی ڈبکیاں لگا رہا ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے۔ ان غموں سے انسانوں کو اس کے نکال کر کے اس کو خوشی عطا کرے، اس کو خوشیوں کی طرف دیا جائے، اور اس کے اندر جو بے حوصلگی ہے اس کے اندر حوصلہ پیدا کیا جائے کہ تم ناکام نہیں ہو، تم بیکار نہیں ہو، یوں ہی دنیا کے اندر نہیں بھیجے گئے ہو۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیکار اور عبث تم کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ باحوصلہ بنا کیا ہے۔ آپ کو آگے آنا چاہیے، دنیا میں تم کو ایک خلیفہ کی حیثیت سے تم کو پیدا کیا ہے، اس حیثیت سے انسانیت کے سامنے اپنے پیغام کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ہلاکت سے نکال کر کے سلامتی کی طرف لانا ہے۔ کہ آپ معلوم ہے کہ اس پیغام کے نہ ہونے کے نتیجے میں کتنی انسانیت ہلاکت اور تباہی کے گڑھے کے اندر کھڑی ہوئی، کتنے لوگ آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے ہیں، ان کی کمریں پکڑ کے کھینچنے کی ذمہ داری امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے، یہ ان کا فرض منصبی ہے۔ اور جو ظلم اور ناانصافی کے چکر میں انسان پڑی ہوئی ہے، کہ کون سے ایسا طبقہ ہے جس کے ساتھ ناانصافی نہ ہو رہی ہے، کون سے وہ معاملات کو انسان ہے جس کے ساتھ جو ہے ظلم نہ ہو رہا ہو۔ ان تمام ظلمتوں سے، ان تمام چیزوں سے جو نکالنے کی بات ہے، ناانصافیوں سے نکالنے کے لیے سوائے اسلام کے، قرآن کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے کوئی اور راستہ آپ کے پاس نہیں۔ تو اس کا اصل مقصد کیا بنا؟ دنیا کو ظلمتوں سے نکالے اور اللہ کی روشنی میں، اللہ کے دیے ہوئے پیغام کی روشنی میں انسانیت کو لے کر آئیں۔ اور یہی وہ کام تھا جو نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی میں اس کو ادا کیا ہے۔ عزیزو اور دوستو، یہ کام صرف اچھے حالات میں، جب سازگار حالات ہوں، ہر کوئی سننے کے لیے تیار ہو، اس وقت تو پیش کیا جا سکتا ہے، بڑی آسانی سے آدمی یہ کام کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ایک اور اینگل بھی پیش کرتی ہے ہمارے ساتھ، وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا مرحلہ آ جائے کہ جہاں لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، جہاں لوگ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں، جہاں پر آپ کو اپنی زبان کھولنے پر پابندی ہو، جہاں پر معاملہ یہ ہو کہ آپ کو معاشی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے سوشل بیکاٹ کیا جا رہا ہو، تو ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اس کے بارے میں کہا گیا کہ صبر سے کام لیجیے۔ صبر کا یہاں مفہوم یہ ہے کہ جو کام آپ کو دے دیا گیا ہے اس کام پر لگے رہیے، استقامت اختیار کر لیجیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہیے، پہنچانے میں کوئی کمی مت کیجیے، اور ثابت قدم رہیں۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے، طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، اور اس الزامات سے جب نبی اور رسول پر ہی نہیں ہے تو تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا الزامات نہیں لگائے گئے؟ تو ان پر لگائے گئے تو آپ پر بھی لگائے جائیں گے۔ تو الزامات لگانے سے گھبرائیے مت، اس کے باوجود اس کے اوپر کام کیجیے اور تکلیفوں کو نظر انداز کیجیے۔ کس طرح کے لوگ تکلیفیں آپ کو دیتے ہیں، کن کن مسائل میں آپ کو کوشش کرتے ہیں، تو اس کے اندر بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے سورہ ہجر کے اندر کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، کہ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے کہہ دو، اور شرک کرنے والوں سے ذرا نہ دبو۔ ان کے ساتھ کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پورے ذمہ داری کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر دیجیے۔ اس کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اس دین کو ہر حال میں اس طریقے سے پیش کیا جائے چاہے اس کی ضرب کن کن لوگوں پر پڑتی ہو، اس سے کس طرح کے لوگ اس سے ناراض ہوتے ہوں، کسی عقیدے پر اس کی ضرب پڑتی ہو، یا کسی طرز حیات پر جو دنیا کے اندر مختلف نظام حیات جو زندگی دنیا میں گزار رہے ہیں اس کے خلاف اگر پڑتی ہو تب بھی کہیے، کسی کے معاملات پر پڑتی ہے تب بھی آپ اپنی بات کو کہیے، کسی گروہ پر پڑتی ہے، کسی قوم پر پڑتی ہے تب بھی آپ اپنی بات کو کیجیے، آپ کی بات کو روکنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی کہ آپ ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائیے، لوگوں سے کوئی توقعات مت رکھیے کہ کون آپ کی بات سنتا ہے، کون اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، کتنے لوگ اس سے نتائج برپا ہوتے ہیں، کیا دنیا کے اندر اس کے نتیجے آتے ہیں، یہ سب اللہ پر چھوڑیے، دنیا سے بے نیاز ہو جائے اور پورے اطمینان کے ساتھ اپنے کام پر جاری رکھیے، اس کام کے اندر کسی قسم کی کمی مت کیجیے، جس بات کا حکم آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کیجیے اور پورے زور و قوت کے ساتھ پیش کیجیے، اور صاف الفاظ میں اس طریقے سے پیش کیجیے کہ لوگوں کے درمیان شکوک و شبہات نہ رہے۔
لوگ ڈاؤٹ میں نہ رہے، ارے کیا بات بول رہے ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ایسی کیفیت نہ ہو، لوگوں کو سمجھ میں آنے والی زبان میں گفتگو کیجیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک موقع پر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین، کہ عفو و درگزر کا راستہ اختیار کرو، معروف کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ طرح طرح کی باتیں کریں گے، آپ بولیں گے کہ بھائی اسلام تو اس دنیا میں چلنے والا نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جس کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا، یہ تو وہ چیز ہے جس کے اندر انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، اس طرح کی بہت سی باتیں آپ کے سامنے کہی جائیں گی۔ لیکن آپ کا کام کیا ہوگا کہ اس معروف کی طرف جو اللہ نے جس کو معروف قرار دیا ہے اس کو دنیا کے اندر پیش کرتے جائیں، اور اس بات کی پوری کوشش کیجئے کہ جاہل اگر منہ کو آئے وہ قالوا سلاما، کہ سلام کر کے بات کرو، ان کے ساتھ الجھے مت، غیر ضروری اپنے اوقات کو اس کی کاموں کے اندر مت کھپائیے، اپنے اوقات کو ویسٹ مت کیجیے، چاہے اس کے نتیجے میں آپ کو کتنی ہی اذیتیں پہنچیں، کتنی ہی تکلیفیں ہوں، کتنی رکاوٹیں آئیں، کیا کیا جائے؟ لوگوں کو معاف کیا جائے۔ لوگوں سے ایک تو نہ الجھنا ایک کمال ہے، اس سے آگے کی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنا، یہ اس سے بڑی چیز ہے کہ جو آدمی آپ کو مستقل ٹارچر کر رہا ہو، مستقل آپ کو ستا رہا ہو، مستقل آپ کے کام کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہا ہو، جو آپ کے معاش اور معیشت پر حملہ کر رہا ہو، اس کو معاف کرنا، ایک تو اعراض کرنا، اس سے بڑھ کر کے ایک چیز ہے کہ اس کو معاف کریں۔ اور اس کی بہترین مثال وہ ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام جب کیے تھے تو مکے کے سرداروں نے کیا کیا تھا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ملی اور آپ آ کر کے جو ہے لوگوں سے سوال کیا کہ پوچھا کہ آخر اس شخص کا جرم کیا ہے، کس جرم میں تم اس شخصیت کو سزا دے رہے ہو؟ اتقول رجل ان یقول ربی اللہ، کہ کیا اس کا جرم اس کے سوا کچھ اور ہے کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتا ہے؟ یہ ہے وہ چیز جو دنیا کے سامنے ہو چکی ہے۔ دنیا کو یہ بتانا ہے کہ ہم تم سے حکومت کے لیے، اقتدار کے لیے، تمہارے مفاد کے لیے، تمہارے سے کوئی مفاد ہمارے لیے حاصل کرنا ہے، یہ ہماری مطلب نہیں ہے، ہماری، ہم تو تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، جس گمراہی اور گڑھے کے اندر تم پڑے ہو اس سے اندر ہم تم کو نکالنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ آل یاسر کا ذکر اگر اب کیا جائے تو کس کس طریقے سے تکلیفیں دی گئی، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ اے اہل یاسر صبر کرو، ہماری تمہاری ملاقات جنت میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ کام ہے جو دیکھنے میں بہت مشکل ہے، دور سے اگر سوچتے ہیں تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب وہ اس کے اندر اتر جاتے ہیں تو یہ کام ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ جو پیغام، یہ جس طریقے سے میں نے کام کیا ہے، اس کام کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو کسی وجہ سے میرے ریچ میں نہیں آ سکتے تھے، جن تک میری بات نہیں پہنچی تھی، یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور ہندوستان کے اندر ہم جب کام کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کا جو مزاج ہے، یہاں کی انسانیت کا، وہ ایک مذہبی مزاج ہے۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ یہاں بالکل لادینیت نہیں ہے، یہاں جو خدا سے بیزاری نہیں ہے، لیکن خدا کا کوئی نہ کوئی تصور ان کے پاس موجود ہے، وہ کچھ نہ کچھ مذہبی اپنے مزاج اپنے اندر رکھتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے، کوئی علاقہ ہندوستان کا ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر مسلمان موجود نہ ہو، تو ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنی ذمہ داری کو اگر ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ہندوستان کا کوئی فرد ایسا نہ بچے گا جس تک اپنی بات کو پہنچانے میں کوئی کمی ہو۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ہم خود اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور اس کے بعد یہ کہ مسلمانوں کی کچھ کمیوں کا، کچھ رکاوٹوں کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کی کچھ رکاوٹوں میں سے یہ ہے کہ ان کے پاس ایک مضبوط منصوبہ بندی کی کمی نظر آتی ہے۔ کام تو کرتے ہیں، دعوت تو دیتے ہیں، کبھی کسی کو کتاب دے دی، کبھی کسی کو قرآن دے دیا، کبھی کوئی بات کہہ دی، بات ختم ہو۔ اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ایک منصوبہ بند طریقے سے آپ کو کام کرنا پڑے گا، جس طریقے سے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، لوگوں کو بتایا کہ اگر تم اس کلمے کو قبول کر لو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ ثنا سے حضر الموت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ پورا منصوبہ تھا، ایک پورے اسٹیٹ کا منصوبہ تھا، وہ ایک منظم انداز میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر مسلمانوں کا جو تصور دین ہے
وہ بھی بڑا محدود ہے. اس تصور دین کے اندر وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایمان کی جو کیفیت ہے وہ صرف خود عمل کرنے کی حد تک تو ٹھیک ہے. ہمارا ایمان اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ صرف ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو دنیا کے سامنے اگر پیش کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایمان ہمارے لیے کافی نہیں. اس ایمان میں ترقی کی ضرورت ہے. اس ایمان کو ایک بڑے ایمان کی ایسے ضرورت ہے جو ایسے مخالف حالات کے اندر بھی ہم اپنے موقف پر ڈٹے رہیں. اس ایمان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. وہ ایمان جب تک کہ نہ ہو آپ ہندوستان کے اندر کام نہیں کر سکتے. پھر عزیزوں اور دوستوں، علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عوام لٹریچر نہیں دیکھتے، امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں. عوام اسلامی لٹریچر کو نہیں دیکھتے، امت مسلمہ کو دیکھتے ہیں، ان کو جانچتے ہیں، ان کو تولتے ہیں، تب کہیں جا کر کے اسلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے کہ ہمارے قول اور عمل کے اندر جو تضاد ہے، یہ وہ چیز ہے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اندر رکاوٹ پیدا کرتی ہے. جب ایک اور اس سے اگر ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں تو ایک اور مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے سامنے جب اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جو دعوت ہم دیتے ہیں اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام یہ اچھائیاں پیش کرتا ہے، یہ اچھائیاں پیش کرتا ہے، یہ اچھائیاں پیش کرتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جو چالاک اور مکار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو دوسرے ادیان کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کے جو انٹلیکچوئلس ہوتے ہیں، وہ تو ایک ایسے انداز سے آپ کی بات کو ٹوسٹ کر دیتے ہیں. یہ تو سارے ادیان کے اندر یہی بات ہے، اچھائی کہاں نہیں ہے، برائی کہاں نہیں ہے. اچھائی کو اچھائی سمجھتے، برا کو برا سمجھتے. ہر مذہب کے اندر اچھائی موجود ہے. وحدت ادیان کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آپ کی پوری دعوت بھول جاتی ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہندوستان میں اگر آپ کو کام کرنا ہو تو یہ وحدت ادیان کے تصور کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹلی وہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. وہ یہ کہ توحید، رسالت اور آخرت، اس کو جس انداز سے پیش کرنے کی ضرورت ہے وہ نہیں پیش کرتے. ہم سارے مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، مسائل کے حل کی گفتگو کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری دعوت کھل کر کے رہ جاتی ہے. تو ایک اور میں سے ضرورت ہے. ایک اور چیز آپ کو بتاؤں میں کہ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے اندر ایک انقلاب اگر برپا کرنا چاہے، کوئی آدمی اپنی زندگی میں جو موجودہ جس سسٹم پر چل رہا ہے اس سسٹم کو چھوڑ کر کے کسی اور سسٹم کو قبول کرنا ہے تو چند چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر کوئی پلٹے گا نہیں. اس کو تو جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، ناقص ہو جائے گی. یہ تصور بہت اچھے انداز سے، واضح انداز سے ہر اس شخص کے سامنے بتانا چاہیے کہ اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا یا اسلام کو نہیں مانا، تم جس زندگی پہ چاہے تم نے زندگی عمل کر لیا، یہ سمجھو کہ تم تباہ ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے. خسرت دنیا فی الآخرہ، کہ دنیا کے اندر بھی تم ناکام ہوگے، آخرت میں بھی تم ناکام ہوگے. یہ براڈ سینس میں جب تک کہ ایک ایک شخص کے ذہن میں یہ بات نہ بٹھائی جائے اس وقت تک یہ ممکن نہیں. ایک اور چیز مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ جلد باز واقع ہوتے ہیں. تو کچھ جلد بازی سے ہم کو باہر نکلنا چاہیے کہ ہم نے دعوت پیش کی، لوگ نہیں مانے، مایوس ہو گئے. ہم نے کہا کہ ہم نے تو قرآن دے دی، ہم نے فلاں کر دیا، اس وہ شخص مانتا نہیں ہے. نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، کسی کو 10 سال لگے، کسی کو 20 سال لگے، ایک عرصے کے بعد جا کے قبول کیا. وہ تو آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ چیز ہو سکتی ہے. تو لہٰذا نتائج سے بے فکر ہو کر کے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اور چیز جو انسان کو یہ کرتی ہے کہ جب ایسے چیزیں جب سامنے آتی ہے تو شیطان اس کو ہائی جیک کرتا ہے. اور شیطان ہائی جیک کر کے کیا کرتا ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی کل کی مرغی سے آج کا انڈا بہتر ہے. ارے آج کی دنیا دیکھو بھائی، آج کیا مل رہا تمہارے کو. تو یہ جو تصور انسان کا جو ناقص تصور پیدا ہوتا ہے یہ انسان کو حق سے روک دیتا ہے. ایک اور چیز جو انسانوں کو حق سے قبول کرنے سے جو روکتی ہے وہ یہ کہ اپنا بڑاپن ہے، اپنی کبریائی. وہ سمجھتا ہے کہ میرا دین اچھا، میرا طریقہ اچھا، میں بہت علم والا ہوں. تو لوگوں کے ذہن سے اس بات کو نکالنے کی ضرورت ہے کہ جس چیزوں کو تم لوگ صحیح سمجھ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. تم اس کے اوپر جو بڑائی کے دعوے کر رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اس کو تم لوگوں کے سامنے بتانا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پوری دعوت کا مرکز و محور ہم نے اب تک کے کس کو بنایا ہے؟ ہم نے بنایا ہے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنے پر. ہم نے بنایا ہے اسلامی نظامی زندگی کی وضاحت کرنے پر. یہ دونوں اپریچرز بھی اس وقت کی موجودہ حالات میں اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے. وہ تبدیلی یہ ہے کہ ہماری دعوت کا مرکز و محور اصل میں انسان کی فکر سے تعلق رکھتا ہے. اس کی پوری فکر کو تبدیل کیا جائے.
اور دعوت عمل پر اس کو ابھارنے کی کوشش کی جائے، اور ترک باطل اور قبول حق پر لوگوں کو تیار کریں، کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جب تک کہ تم اس باطل کو چھوڑو گے نہیں اور اس حق کو تم قبول کرو گے نہیں، اس وقت تک تمہاری کامیابی ممکن نہیں۔ قوموں کی عقائد، تمدن اور یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر کڑی زر پکڑ پڑتی ہو، جب تک کہ ان کو بتایا نہ جائے کہ یہ تمدن ہے، یہ تہذیب ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہارے کو ہلاکت کی طرف لے کے جا رہی ہیں، اس طریقے سے لوگوں کے سامنے کلیئر نہ کریں۔ اور یہاں تک کہ یہ ہے کہ باطل الہوں پر کی پرستش سے لوگوں کو روکنا بہت آسان ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر کے اس الہ واحد کا وہ تصور دینا کہ آپ کسی چیز سے بولے کہ بھائی آج پوجا پاٹ مت کرو، نے مان لے گا تھوڑی دیر کے لیے، فلاں کام چلے رک جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اللہ کی اس وحدانیت کو جیسا کہ وہ ہے اس کو تسلیم کرے اور ساری خدائیوں کو جھٹلا دے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا وہ واضح کنسپٹ اس کے اندر بیٹھے، یہ ذرا مشکل کام۔ یہی وجہ تھی کہ ابو جہل نے ماننے سے انکار کیا، وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کلمے کے پڑھنے کے نتیجے میں میری زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ سکتا ہے، تو اس انقلاب کی تصور کو انسان کے اندر چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ عزیز اور دوستو، وقت ہو رہا ہے، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے چند باتیں آپ لوگوں کی طرف اس طرح لانا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی اس دین کا اپنا فرض منصبی اگر آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ ان چیزوں کو معمول نہیں بنائیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نمبر 1 وہ یہ کہ روزانہ ایک آدھ رکوع کی قرآن مجید کی ماں ترجمہ و تفسیر سے مطالعے کی عادت ڈالنی چاہیے، یہ ریگولر ضروری ہے۔ جب تک کہ آپ اس اصل سورس سے آپ کا تعلق نہ ہوگا تو آپ دعوت دین کا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ دعوت دین کا کام کرنے نکلے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ دعوت دین کا کام کرے، لیکن اپنے سمجھ میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن قرآن سے اور حدیث سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ دنیا کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہے، جس کی ضرورت کے لیے انسان کو قرآن مجید سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے کہ سیرت کے طیبہ کا گہرائی سے مختلف کتابوں سے مطالعہ کیا جائے، اور نہ صرف مطالعہ کیا جائے بلکہ آپ کے زندگی کے مختلف اوقات میں آپ کا جو طریقہ کار تھا اس کو الگ الگ انتخاب کر کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ تیسرا ہے کہ سیرت طیبہ، سیرت صحابہ سے بھی کئی مطالعہ کیا جائے کہ کیسے کیسے حالات کے اندر انہوں نے کام کیا ہے۔ اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ آج ہم جو کتابیں لوگوں کو دیتے ہیں، جو فولڈرز ہم تقسیم کرتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تو اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دیا، دعوت کا کام ہم نے کر دیا، لیکن اسی صاحب سے کبھی پلٹ کے پوچھیے جس فولڈر کو لوگوں کو آپ کے ہاتھ میں دیا تھا، کیا اس فولڈر کو آپ نے ایک بار پڑھا ہے؟ کیا لکھا تھا اس کے اندر؟ جس کتاب کو آپ نے لوگوں کے سامنے دیا تھا اس کتاب کو کیا تم نے کہیں پڑھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کوئی فائدہ نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیز آپ لوگوں کو دے رہے ہیں اس سے پہلے آپ اس کو پڑھ کر کے دیں، پھر اس کے بعد یہ کہ مدعو کو اس بات کی یہ کوشش کی جائے کہ توحید، رسالت اور آخرت بہت واضح انداز سے ان کے سامنے آئے، اور قرآن کی آیات کے توحید رسالت کے متعلق کچھ آیتوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو دائی جو چاہتا ہے کہ یہاں پر دین کا کوئی کام کرے تو اس کو اس طرح کی آیتیں کہ بر وقت وہ کوٹ کر سکے، کہ اس کو بتا سکے قرآن میں فلاں جگہ پہ یہ، فلاں جگہ پہ یہ، اس طرح کی آیتیں اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ مدعو کی جو زبان ہے اس زبان کو بھی اگر آپ سیکھ سکتے ہوں تو سیکھنے کی کوشش کریں، اور اس بات کی بھی کوشش کریں کہ جس شخص کے پاس آپ جا رہے ہیں، جس کو آپ یہ پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام کا اس کا مذہب کیا ہے، اس کی روایات کیا ہے، اس کے رسم و رواج کیا ہے، اس سے بھی آپ واقف ہوں۔ اور خاص طور پر ہندوستان میں اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان میں اشاعت اسلام کی اب تک کی جتنی کوششیں کی گئی ہیں اس کی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ آپ وہ تاریخ آپ کے سامنے نہ ہو اور کن کن ادوار میں کس کس طریقے سے اشاعت دین کا کام اس ملک میں ہوا ہے وہ کام اب تک کہ آپ نہ کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایشوز اس وقت برننگ ایشوز اٹھ رہے ہیں ان ایشوز پر اسلام کا موقف کیا ہے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کی حق میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے، پھڑکنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ یہ جو قوم ہمارے اطراف و اکناف ہے جو جہنم میں جا رہی ہے اس سے تو ہم کو بچا لے، اس تمام پوری نسل انسانی کو بچا لے، اس کی دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جن چیزوں سے مدعو کو دعوت دینے والے کو پرہیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ داعی کو وقار اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات کو پیش کرنا چاہیے، بہت ہی عاجزی اور انکساری میں اتنا گر جائیں کہ آپ کوئی ریکمنڈیشن آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ایسی کیفیت بھی نہ ہو اور نہ ایسی کیفیت ہو کہ آپ اس کے اوپر کوئی حملہ کر رہے ہیں کہ بولے کہ آپ اپنی بات کو مان لیں۔